کچھ عرصے سے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ جو ہماری قمیص ہے، قمیص کی جو بٹن پٹی ہے، یہ بھی جس طرح ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں دائیں بائیں پر اس طرح ہونا چاہیے، اور دائیں بائیں پر ہونا یہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ اکبر! نہ جانے کہ عرب و عجم کو کون سی بلا لگ گئی کہ جس کو دیکھیں گے اس کی بائیں پٹی دائیں پہ چڑھی رہتی ہے۔ بھائی نماز تو آپ اس طرح نہیں پڑھتے کہ بائیں ہاتھ دائیں پہ باندھے، نماز میں تو آپ ہر جگہ وہاں یہ فرق بھی نہیں کرتے کہ یہ عورت اور مرد کا فرق ہے، عورتیں بھی دائیں ہاتھ بائیں پہ اور مرد بھی دائیں ہاتھ بائیں پہ، عورت بھی ایک خدا کو مانتی ہے، پیغمبر کو خاتم النبیین، اور مرد بھی مانتا ہے۔ ان مسائل میں عورت اور مرد کا فرق کرنا بے وقوفی اور جہالت ہے۔ مردوں کے لیے حکم ہے اور عورتوں کے لیے بھی کہ یمین الیسار اور دائیں بائیں پر ہو، ہاتھ باندھے تو آپ کی قمیص، آپ کی واسکٹ، آپ کی صدری، آپ کی جیکٹ، آپ کا کوٹ، آپ کی شیروانی، آپ کا آباد، جوبہ، مشلہ، تمام چیزیں مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ ابھی تک معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پتہ چل گیا، آہستہ آہستہ اس کو ٹھیک کر لیں، اس کو ٹھیک کر لیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک بزرگ عالم دین آئے، کہا یار مولانا ضروری صاحب یار کیا فسادات پر اتر آئے، یار کیا مصیبت کے مولوی ہے۔ خیر خیر خیر، حضرت تشریف لائے، بٹھا لیا، چائے تو نہیں پینی ہے، چلو آپ سے ایک بات کر دیں، یار یہ کیا باتیں شروع ہو گئی؟ آپ پہلے آپ کے خلفاء نے کہا شلوار سے ہی کرو، وہ میں نے مشکل سے اوپر کیا، اب کہتے ہیں قمیص سے ہی کرو، یہ ساری زندگی کے آپ 1000 بجے ہوئے۔ میں نے کہا کیا ہونا چاہیے حضرت؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ دائیں بائیں پر ہو، ہم نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا۔ میں نے ناظم صاحب کو بلایا، مولانا سہیل احمد خان کو، میں نے کہا ہدایہ اول لے آئے۔ کون سا ہدایہ؟ میں نے کہا جو علی بن ابی بکر نے لکھا ہے، میں نے میرے والد نے جہانگیر میں بیٹھ کے ہدایہ نہیں لکھا ہے، ہدایہ وہی ہے جو پوری دنیا کی ہدایت کی کتاب ہے، اس میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں گے نا، جس کا خاوند ہو اس کو بیوہ نہیں کہتے۔ ناظم صاحب ہدایہ لیا ہے، مجھے کہا کیا نکالوں؟ میں نے کہا فصل فی التکفین نکالے۔ کفنانا؟ میں نے کہا ہاں، آپ کو کفناتا نہیں ہوں، کفن سے پہلے آپ کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں۔ فصل فی التکفین نکالی، اس میں صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ مردے کو کفناتے ہوئے پہلے بائیں ڈالے، لیفوق علیہ الیمنی، تاکہ دایاں اوپر آ جائے۔ میں نے کہا حضرت ہاں یہ تو کفن کا ہے۔ میں نے کہا آگے دیکھو نا، آگے بھی ہدایہ والے کی عبارت ہے کما کان یلبسہ وہو کان فی الاحیاء، جب یہ شخص زندہ تھا تو ایسی قمیص پہنتا تھا جس میں دایاں بایاں پر ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا حضرت پر آپ کی کفن تو الٹی بنائیں گے، آپ تو لڑنے آئے۔ کون سا حضرت ہے کو؟ اچھا سب میں ہے؟ میں نے سب میں۔ آپ کو ایسے ہدایہ چاہیے جس میں لکھا ہو تو الٹا کر دیں، کیا ضرورت ہے؟ اور کسی کتاب میں میں نے کہا حضرت ہمارے فقہ کے 3 لاکھ سے متجاوز کتابیں ہیں، 1.5 لاکھ سے اوپر تو فتاویٰ ہے، اور تمام کے تمام ہدایہ کے پابند ہے اور ہدایہ دین کا پابند ہے۔ اس کے بعد بھی کسی نے لکھا ہے، میں نے کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے کشف المحجوب فی لباس المحبوب، اس میں لکھا ہے کہ بٹن پٹی دایاں بایاں پر ہو۔ اچھا چلو اب کر لیں گے انشاءاللہ۔ میں نے طالب علم کو، بھائی کو کہا، خادم کو، میں نے کہا حضرت کے لیے اندر سے ایک ٹان لے آؤ۔ ٹان ہے بہت زیادہ، میں کوئی زیادہ نہیں۔ میں نے کہا حضرت جب مسئلہ معلوم ہوا تو اب کبھی بھی غلط قمیص نہیں پہننی، یہ جتنی قمیصیں ہیں جلدی کو دے دو، 100 روپے لیتا ہے یا 50 روپے، وہ سارے پیسے بھی میں دوں گا، مجھے اللہ احیاء سنت کا ثواب دے گا، اور اللہ نے دیا ہے، خزانے دیے رکھ دو۔
کہ یار آپ سے دوستی بہت ضروری ہے، بہت کام کے آدمی ہو. میں نے کہا آپ نے صرف یہ سنا ہے کہ لڑائی ایسے کہا تھا. ہاں وہ میں نے کہا حضرت اب آپ تشریف لائے تو جیسے جیسے قریب آئیں گے ایسے نور اور معرفت پائیں گے انشاءاللہ تعالی. افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی.